السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MR اسلامک سینٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نمرود۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا میں 4 بڑے عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ ان میں 2 مومن بادشاہ تھے اور 2 کافر اور مشرک تھے، جس میں سے ایک نمرود تھا۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ روایات میں ہے کہ نمرود نے 400 سال دنیا پر حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر عبادات کے نئے نئے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد نمرود غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند اور سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کہانوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو دودھ پلایا کرتی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک اور بعض کے مطابق 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود لوگوں کو کہتا کہ میں آپ کا خدا ہوں اور ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمرود قوم ایسی تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب نمرود کی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے، بس ایک بت بچہ ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا تھا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہی ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے، اور بتوں کو بھی پاش پاش کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن آگ میں رہا تو میں اللہ کے خاص رحم و کرم میں رہا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہا، اتنا سکون میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ دیکھ، میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دوسرے کو زندگی عطا کی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتا رہا اور کہنے لگا کہ اصل خدا تو میں ہی ہوں۔
اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب سے غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے کو کہا اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دیا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کریں۔ خدا میں ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کے لیے 3 دن کا وقت مانگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن میں نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجوؤں کو بلایا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جو 3 دن میں نے مانگے تھے وہ پورے ہو گئے۔ تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا، لیکن ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کاٹتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر مارے، جس سے نمرود کو چند لمحے سکون ملتا، لیکن کچھ دیر بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا رہتا، یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنایا۔